رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ ناظرین آداب، آج ستمبر کی 5ویں تاریخ ہے اور آج کا دن پورے ہندوستان میں ٹیچرس ڈے یعنی شکشک دیوس یا یوم استاد کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ دن ہندوستان کے دوسرے صدر جمہوریہ، ممتاز فلسفی، دانشور اور بھارت رتن ایوارڈ سے سرفراز ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش ہے۔ اس دن کو 1962 سے یوم استاد کے روپ میں منا کر آپ کی تدریسی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم ادب اور ساہتیہ کے ذریعے استاد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ استاد کی شخصیت اتنی قابل احترام ہے کہ اس کے متعلق تقریباً ہر شاعر اور ادیب اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ آج ہم جس شاعر کے کلام کے ذریعے استاد کی اہمیت اور اس کی شخصیت کو پہچانیں گے اس کا نام کبیر داس ہے۔ کبیر داس کے دوہے ہم سب بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ آج ہم کبیر داس کے دوہوں کے ذریعے استاد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبیر داس کی پیدائش 1398 میں وارانسی میں ہوئی اور آپ کی وفات 1448 میں مگہر نام کے علاقے میں ہوئی، جو علاقہ آج سنت کبیر نگر کے نام سے مشہور ہے۔ کبیر داس کو ہندی شاعری کی روایت میں بھکتی کالین یگ کا ایک اہم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یوں تو کبیر داس کی زندگی سے متعلق بہت سے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک مختلف قصے آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان قصوں پر گفتگو نہ کرتے ہوئے آج ہم آپ کے ان دوہوں پر بات کریں گے جن دوہوں میں آپ نے اپنے استاد کو یاد کیا ہے اور ان کے تئیں خراج عقیدت پیش کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کبیر داس کے ایسے 8 دوہے لے کر حاضر ہوئے ہیں جن میں انہوں نے استاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا دوہا ہے: کبیر ستگر نہ ملیا رہی ادھوری سیکھ، سوانگ جتی کا پہر کری گھر گھر مانگے بھیک۔ یعنی اگر کسی انسان کو زندگی میں سچا استاد نہ مل سکا تو وہ خواہ کتنے ہی بھیس بدل کر، کیسی ہی شکلیں اپنا کر گھر گھر بھیک ہی کیوں نہ مانگتا پھرے، اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا اور اسے گیان پراپت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیر داس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ کبیر داس کے نزدیک استاد کا ہونا صرف پڑھنے پڑھانے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے مختلف موڑ پر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے دوہے میں وہ کہتے ہیں: نہ گر ملیا نہ شس بھایا، لالچ کھلیا ڈاؤ، دنیوں بوڑھے دھار میں چڑھ پاتھر کی ناؤ۔ یعنی اگر زندگی میں سچا استاد یا محنتی اور مشتاق طالب علم نہ ملے تو دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کبیر داس کے مطابق ایک دوسرے کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ کوئی پتھر کی ناؤ میں چڑھے اور بیچ مجھدار میں پہنچ کر ڈوب جائے۔ یہاں کبیر داس جی نے استاد کے لیے شاگرد کے انتخاب اور شاگرد کے لیے استاد کے انتخاب میں بہت محتاط رویہ اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ کبیر داس کو اس بات کا احساس تھا کہ ہر استاد باکمال نہیں ہو سکتا اور ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ وہ شاگرد کی تعمیر کے بجائے اس کی تخریب کا سبب بن جائے۔ اسی طرح استاد کو بھی اپنا شاگرد بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شاگرد اس کی تعلیمات کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں استاد کسی طالب علم پر خواہ کتنی ہی محنت اور مشقت کیوں نہ کر لے، وہ طالب علم کبھی بھی اس کو خاطر خواہ نتیجہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور دوہے میں وہ کہتے ہیں: رام نام کے پڑھت رے دیبے کو کچھ ناہی، کیا لے گرو سنتوشیے ہوس رہی من ماہی۔ یعنی استاد نے خدا کی پہچان کرا دی ہے لیکن اس کے عوض میں اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے استاد کو کیا دے کر اپنے دل کو مطمئن کروں، میرے سارے کے سارے حوصلے دل ہی دل میں دفن ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کی تعلیم اور اس کی تربیت کی قیمت کبھی بھی چکائی نہیں جا سکتی۔ گرو دچھنا کی جو روایت قدیم آشرم اور تعلیمی مراکز میں قائم تھی، کبیر داس نے اسے بھی استاد کی خدمات کے سامنے ہیچ قرار دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور دوہے میں کہتے ہیں: ستگرو کی مہما اننت، اننت کیا اپگار، لوچن اننت اگھاڑیا، اننت دکھاوڑ ہار۔ یعنی استاد کے لطف و کرم اور اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لامحدود دنیا کے لیے میری آنکھیں کھول دی ہیں جن کے ذریعے میں مسلسل ایک وسیع و عریض منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک استاد
صرف تعلیمی میدان میں ہی اپنے شاگرد کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ کبیر کا یہ ماننا ہے کہ ایک استاد زندگی کے مختلف مراحل میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اپنے شاگرد کی رہنمائی کرتا ہے۔ استاد سے ملنے والے فیض کو کبیر داس نے بڑی ہی خوبی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک استاد گویا کی بیداری کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ایک اور دوہے میں وہ کہتے ہیں، بلیہاری گرو آپ نے دھو ہاڑی کے بار، جن مانستے دیوتا کرت نہ لاگی بار۔ یعنی استاد، میں اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں کتنی بار نچھاور کروں، آپ نے تو بس ذرا سی دیر میں مجھ جاہل، ان پڑھ اور ایک گنوار شخص کو پڑھا لکھا، ولی صفت اور درویش بنا دیا ہے۔ کبیر داس نے اس دوہے کے ذریعے اپنے استاد کے احسانات اور ان کی کرم فرمائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبیر داس کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ استاد کی نظر عنایت سے ایک معمولی انسان بھی پل بھر میں غیر معمولی اور اہم بن جاتا ہے۔ اس موقع پر مرزا غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، بس کی دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی مرزا غالب کے نزدیک ایک آدمی کو انسان بننے میں بہت ہی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کبیر داس کے مطابق اگر انسان کی زندگی میں ایک سچا اور مشفق استاد مل جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ آدمی سے انسان بن جاتا ہے، بلکہ وہ ولایت اور فقیری کے مرتبے کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور دوہے میں وہ کہتے ہیں، ستگرو لئی کماڑ کری باہڑ لاگا تیر، ایک جو باہ پیت سوں بھیتر رہیا شریر۔ یعنی استاد نے ہاتھوں میں کمان لے کر لفظوں کے تیر چلانے شروع کر دیے، اسی بیچ آپ نے محبت کا ایک ایسا تیر چلایا جو میرے جسم میں پیوست ہو گیا۔ یہ دوہا استاد کی قابلیت، لیاقت اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک شاگرد کا اپنے استاد کے مرید بن جانے کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر استاد کے اندر صلاحیت موجود ہے تو اس کے شاگردوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ کبیر داس نے گرو کو خدا سے عظیم تو نہیں بتایا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قارئین کو ایک کشمکش میں ضرور ڈال دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا مشہور دوہا ہے، گرو گووند دو کھڑے کاکے لاگوں پائے، بلیہاری گرو آپڑے جن گووند دیا دکھائے۔ بالفرض اگر خدا اور استاد ایک ساتھ سامنے آ جائیں تو کبیر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے وہ کس کو سلام عرض کریں اور کس کے سامنے سر جھکائیں، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا یقیناً بڑا ہے اور ہر طرح کی اولیت کا حقدار ہے، لیکن میں اس عظیم استاد کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے اس خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ یہ دوہا کبیر داس کی اپنے استاد سے محبت، ان سے عقیدت اور احترام کے اعلیٰ ترین جذبے کو بیان کرتا ہے۔ کبیر داس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے استاد اور خدا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بڑی دانشمندی کے ساتھ دونوں کے فرق اور مراتب کا بھی لحاظ رکھا ہے، اس طرح کہ نہ تو استاد کی عزت پر حرف آتا ہے اور نہ ہی خدا کی خدائی پر کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ کبیر داس نے یہاں پر اپنے استاد کی طرف سلام میں پہل ضرور کی ہے، لیکن اس پہل کی جو وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ صرف اور صرف خدا کی اولیت اور اس کی بڑائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں کبیر داس کا ایک آخری دوہا اور ملاحظہ فرمائیں جو ان تمام دوہوں کا نچوڑ معلوم ہوتا ہے۔ کبیر داس کہتے ہیں، یہ تن وش کی بیلری گرو امرت کی کھان، سیس دیے جو گرو ملے تو بھی سستا جان۔ یعنی کبیر داس کے مطابق یہ سارا کا سارا جسم زہر میں گھلا ہوا ہے، اور ایسے میں استاد کی مثال آب حیات یا امرت کے کان کی ہے، یعنی زندگی میں موجود زہر کو بجھانے کے لیے ایک استاد سے آب حیات لینا ضروری ہے۔ ایسے میں اگر سر دے کر یعنی حد درجہ ایثار و قربانی کے ذریعے بھی استاد مل سکے تو بھی اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہاں کبیر داس نے تشبیہات کے ذریعے استاد کی اہمیت کو بیان کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ جسم کا زہر سے بھرا ہونا اور استاد کا آب حیات بانٹنا، یہ خیال ہمیں تصوف کی طرف لے جاتا ہے، جہاں مرشد کی رہنمائی ہی اس کے مرید کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ اسی رہنمائی میں خدا تک پہنچنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس طرح کبیر داس نے استاد کی اہمیت، اس کی شخصیت، اس کی قابلیت اور ایک شاگرد کی ان کے تئیں عقیدت اور محبت کے تمام خیالات کو اپنے دوہے میں بہترین طریقے سے پیش کیا ہے۔
کبیر داس کی شاعری ہمیں اس لیے بھی متاثر کرتی ہے کہ وہ ہمیں زمین سے جڑی ہوئی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کی زبان میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس ہوتی ہے۔ کبیر داس کے دوہے ہندوستانی شعری روایت کا ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ ان دوہوں کے ذریعے ہم ہندوستان کی 600 سالہ قدیم تہذیب کو سمجھنے میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ استاد کی شخصیت اور اہمیت سے متعلق ان دوہوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیشکش چینل کو سپورٹ کیجیے۔ شکریہ۔